ناظرین، حماس اسرائیل جنگ اس وقت اسرائیل اور خاص کر نتن یاہو کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ خود اسرائیل کے عوام، دانشور، میڈیا، اپوزیشن اور تھنک ٹینکس نتن یاہو کے خلاف بول رہے ہیں اور نتن یاہو پر استعفے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، جنگ میں ہمیشہ ایک فریق کی شکست جبکہ دوسرے کی جیت ہوتی ہے۔ اگر اسرائیل کی غزہ پر یلغار کا جائزہ لیا جائے تو نتن یاہو کا ٹارگٹ حماس کا خاتمہ اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تھا، لیکن دونوں ہی محاذوں پر اسے بدترین ہزیمت اٹھانا پڑی۔ غزہ کی پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنانے، تمام اسپتالوں، ڈسپنسریوں تک پر بم برسانے کے باوجود اسرائیلی فوج حماس کا خاتمہ نہ کر سکی اور نہ ہی یرغمالیوں کو بازیاب کرا سکی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 10 ماہ بعد بھی اسرائیلی فوج غزہ کے صرف 26% علاقے پر کنٹرول حاصل کر سکی۔ اسرائیلی اخبار ہرس میں شائع ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تک اسرائیلی فوج صرف اتنے سے ہی علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکی ہے۔ اخبار نے زبانی کلامی دعووں کی بجائے عسکری ذرائع سے حاصل کی گئی سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے رپورٹ تیار کی ہے، جس کے مطابق غزہ کے جن مقامات پر صہیونی فوج نے قبضہ کیا وہاں ان کی جانب سے اڈے قائم کیے گئے ہیں، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ اخباروں نے 10 ماہ پرانی اور 10 ماہ بعد کی سیٹلائٹ تصویروں کا جائزہ لینے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے گرد ایک بفر زون بھی قائم کیا ہے۔ اس کے اندر موجود تقریباً تمام عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا اور اس علاقے میں فلسطینیوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا پلان ہے کہ غزہ میں بھی یہودی بستیوں کی تعمیر کر کے انہیں بسایا جائے، لیکن حماس کی جانب سے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ غزہ میں غیر ملکی افواج یا یہودی بستیاں تعمیر ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ حماس کے ترجمان نے اپنے آفیشیل ٹیلی گرام چینل پر جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ غزہ کا انتظام چلانا خالصتاً فلسطینی معاملہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں فلسطینیوں کے علاوہ کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ہمارا سرپرست بنے یا باہر سے ہم پر مسلط ہو۔ فلسطینی عوام کسی کو باہر سے حل کے نام پر بھی اور ایک متوازی انتظامیہ کے طور پر بھی قبول نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں کسی بھی بیان، موقف اور حمایت کو مسترد کرتے ہیں کہ غزہ میں کوئی غیر ملکی فوج داخل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک غزہ میں کسی بھی قسم کی بین الاقوامی فوج کی غزہ میں تعیناتی کی کوشش ایک جارحیت ہوگی اور اسے غیر ملکی قبضے اور قابض فوج کے طور پر ہی نمٹا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ڈبل ٹرپل میں پھنس چکے ہیں۔ حماس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد انہوں نے حماس کی مذاکرات کی پیشکش پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پہلے مذاکرات سے دو ٹوک انکار کرنے والے نتن یاہو اب یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ موساد کے سربراہ بھی ابتدائی ملاقات کے بعد دوحہ سے واپس آ چکے ہیں اور اگلے ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ موساد کے سربراہ ڈیوڈ ہارنیا نے قطری ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کے بعد دوحہ سے واپس روانہ ہونے کے بعد یہ بیان دیا۔ اسرائیل کے چینل 12 میں رپورٹ کیا ہے کہ موساد کے وفد نے ثالثوں سے اس امید کا اظہار کیا کہ نتن یاہو حکومت معاہدے کی تجویز کو منظور کر لے گی۔ سینئر اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ اگر معاہدے میں حماس کی طرف سے امریکہ، مصر اور قطر سے درخواست کردہ تحریری وعدہ شامل ہے تو حماس 42 روزہ جنگ بندی کے بعد اگلے روز سے ہی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کو غیر معینہ مدت تک توسیع دے سکے گی۔ اس ساری صورتحال پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے بعد اسرائیل کے لیے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیے بغیر لڑائی دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر سمجھا جائے کہ اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو معاملہ ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گا جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تمام یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر بھی جنگ بندی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ غزہ کے معاملے پر معاہدے تک پہنچنے کا یہ حقیقی موقع ہے۔ امریکی حکام بھی اس پیش رفت کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ خطے میں قیام امن کا یہ سنہری موقع ہے۔ اب یہ نتن یاہو پر منحصر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں یا پھر ان کی ضد اور ہٹ درمی کوئی نیا گل کھلائے گی۔ ناظرین، کل شب مشرق وسطیٰ میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مل کر مشترکہ جنگ لڑنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ حماس کے اعلیٰ ترین عہدیدار خلیل الحیہ نے حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے، جس میں غزہ کی پٹی کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ جنگ بندی تجاویز کے سلسلے میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے قائدین نے جنگ بندی اور یرغمالیوں سے متعلق تجاویز کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے ممکنہ اور جاری ماحول کے امور کا بھی جائزہ لیا۔ فلسطینی عوام کے خلاف غدارانہ جارحیت کے خاتمے کے لیے تجاویز پر بھی بات چیت کی گئی۔ حماس اور حزب اللہ کے اعتماد نے اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے
کیونکہ دونوں تنظیمیں اگر باہمی تعاون سے اور مل کر اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیں تو یہ نہ صرف ان کی مزاحمت کی مدت بڑھ جائے گی بلکہ اسرائیل پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور ہو سکتا ہے۔ ایک طرف لبنان سے حزب اللہ ایرانی ہتھیاروں اور اسلحے سے لیس ہے تو دوسری جانب حماس اگر تل ابیب کو نشانہ بنائے تو معاملات نتن یاہو انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ ابھی تک ویسے بھی اسرائیل ہر محاذ پر تقریباً ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ غزہ پر مسلسل حملے اور بمباری بھی حماس کو ٹس سے مس نہیں کر سکے، اور اب آخرکار صورتحال کچھ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرنا پڑی۔ ناظرین، یہاں لگ رہا ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات نتن یاہو کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی مل گئی تو اپوزیشن کی جانب سے سوال اٹھایا جائے گا کہ جبکہ مذاکرات کر کے ہی اسرائیلی یرغمالی چھڑانے تھے تو پھر یہ سارا بکھیڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر جنگ کرنا ناگزیر تھا تو پھر اس جنگ میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نتن یاہو ویسے بھی کرپشن الزامات کا سامنا کر رہے ہیں اور بہت جلد کک بیکس والا کیس ان کے گلے کا پھندا بننے والا ہے۔ اسرائیلی عبرانی اخبار یدعوت حرنوت کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی اس وقت مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ان کا استعفیٰ پہلا پتھر ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر یقیناً کئی وزیروں کے بعد نتن یاہو کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرقہ وسطیٰ کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ کیا امن قائم ہوتا ہے یا ایک نئی سلگتی ہوئی جنگ قائم ہوتی ہے؟ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے اور مظلوم انسانوں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔